بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابا بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کے عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ اگر کسی آدمی کا نام نامناسب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیتے تھے۔ آپ کے گھر والی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ گھر سے جائے گی، اگر دنیا سے جائے تو لوگ کہیں گے کہ نیکی گھر سے چلی گئی ہے، تو آپ نے برہ تبدیل فرما کے ان کا نام جویریہ رکھا تھا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہے، ان کے والد صاحب کا نام تھا حزن۔ حزن کا معنی تھا غم۔ تو آپ نے فرمایا ان کے والد کو کہ آپ نہ اپنا نام تبدیل کر لو۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جو باپ دادا نے رکھ دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما زال الحزون فینا، کہ میرے والد صاحب کے نام کا اثر یہ تھا کہ کبھی ہمارے گھر سے غم نہیں گیا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی۔ اب تو الحمدللہ علم عام ہو گئے ہیں، علماء مفتیان حضرات ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر بچہ ہو بچی ہو تو اس کا مناسب نام رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا بھی انسان کی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے جس کا معنی بھی ٹھیک ہو اور نام بھی پیارا ہو، صحابہ کے نام پر رکھیں، صحابیات کے نام پر رکھیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا نام آپ نے تبدیل فرما کے عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھ دیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ کنیت اس وجہ سے پڑی کہ آپ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے قتل اور قتال کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، دیت کا مسئلہ ہوتا تو آپ ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروا دیتے، اور اگر کوئی راضی نہ ہوتا تو اس کو اپنی طرف سے راضی کر دیتے۔ تو اس لیے آپ کا نام پڑ گیا ابو بکر، کیونکہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ جب قافلہ چل رہا ہو اور بوڑھے اونٹ تھک جاتے تو ان کا بوجھ اٹھا کر وہ جوان اونٹ کے اوپر لاد دیتے تھے، تو اس کو کہتے تھے بکر۔ تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ خود ہی ان کا بوجھ اٹھا لیتے، اس لیے آپ کا نام بھی پڑ گیا ابو بکر۔ صدیق آپ کا لقب ہے۔ کثرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت تصدیق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کی تصدیق کی ہے کہ آپ صدیق بن گئے۔ اور بالخصوص واقعہ معراج کی وجہ سے جب ابو جہل نے کہا کہ ایک آدمی اس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اس طرح کر کے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اس وقت 9 مسلمان تھے وہ بھی تذبذب کا شکار تھے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل میرے رسول نے فرمایا تو یہ حق ہے اور سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کی، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا سوچے، بلا سمجھے، بلا جھجکے، بلا مشورے کے آپ کی بات کو اسی وقت فوراً قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، قربان جب وہ عظیم شان شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور آپ کا ایک لفظ عتیق بھی ہے۔ عتیق، عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ تو آپ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابا بکر، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہو، فرمایا وہ ابو بکر کو دیکھ لے کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب سامعین کو اپنے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تو اپنا دیدار عام کروائیں گے اور سیدنا ابو بکر کو دیدار خاص فرمائیں گے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آپ نے خدمت کی ہے، اور اسلام کی، مسلمانوں کی، سب کچھ اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے مال اور جان
اور وقت کے لحاظ سے ہم دین کی خدمت کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں، تاکہ قیامت والدین ہمارا حشر بھی ان عظیم الشان شخصیت کے ساتھ ہو، ان صحابہ کے ساتھ ہو جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر آسانی فرمائے، ہمارے بچوں کے حال پر آسانی فرمائے۔ جتنے سامعین سامعات سننے والے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون نازل فرمائے، پریشانیوں مصیبتوں آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔